وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ آپ نے نعت خوانوں کو سنا ہوگا جو بہت ہی زیادہ مشرکانہ مزاج رکھتے ہیں۔ وہ نبی علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ تو یہ بات اگر اللہ تعالیٰ کے لیے کہی جائے تو بالکل صحیح ہے، عین ایمان ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کہی جائے، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کے لیے کہی جائے یا کسی بھی اور کے لیے کہی جائے تو یہ خالص شرک ہے۔ اصل میں یہ اللہ کا معاملہ ہے، جس کو چاہتا ہے وہ اپنا بنا لیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے گمراہی کے اندر رہنے دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے۔ تو اللہ کا یہ جو فیصلہ ہے یہ کوئی اس کی طرح نہیں ہے کہ اندھی بانٹ نہیں ہے کہ جو اندھا بانٹے ریوڑیاں تو اپنے اپنوں کو، تو ایسا نہیں معاملہ ہے، بلکہ حکیمانہ فیصلہ ہوتا ہے۔ وہ جانتا ہے کس کے اندر وہ صلاحیت ہے کہ وہ ایمان کی طرف آئے، اس کو ایمان دیا جائے۔ وہ ایک مطالبہ، جو پہلا مطالبہ ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف جھکا ہوا دل جو ہوتا ہے، جس کے دل میں اللہ کی عزت ہو، اللہ کا وقار ہو، اور غور و فکر کرے، اپنے دماغ کو استعمال کرے، ہر طرف وہ دیکھے۔ جس طرح بھی آپ نے یہ کہا ہے کہ یہ شعیب اختر یہ کرکٹر ہیں، یہ جو ایمان کی طرف یا کوئی اسلام کی طرف ان کی رغبت ہے، میں نے ان کا انٹرویو بھی سنا ہے، بہت بڑا مطالعہ ہے ان کا، اور اس قدر انہوں نے اپنے دماغ کو اپسیٹ کر دیا ہے کہ اب ان کو راستہ نظر ہی نہیں آتا ہے۔ یعنی جب بہت زیادہ چوائس ہو کسی چیز کی، بہت زیادہ ورائٹی ہو کسی چیز کی، تو اس میں چوائس کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور اگر انسان کا دماغ بالکل ٹھیک کام کر رہا ہو تو وہ ایک اچھی چیز کو دیکھ کے اس کو پھر پسند کرتا ہے۔ تو اس کے سامنے ساری باتیں آئی ہیں، اللہ کی بات بھی اس کے سامنے ہے، شرک پھیلانے والے صوفیہ کی باتیں بھی اس کے سامنے ہیں، صوفیوں کو بھی اس نے پڑھا ہوا ہے، اور مولویوں کو بھی اس نے سنا ہوا ہے۔ تو اب اس کا دماغ بالکل ڈسٹرب ہو گیا ہے۔ جب تک اس کو ایمان خالص کی سمجھ نہیں ہوگی تو اس وقت تک مسافروں کو راستہ نہیں مل سکتا ہے۔ اسی لیے یہ اسلام کے اندر تبلیغ کرنا بہت ضروری ہے، اور اس قرآن کے ذریعے جو تبلیغ کی جاتی ہے اس کو جہاد کبیر کہا گیا ہے۔ سورہ الفرقان کے اندر اللہ تعالیٰ نے، جو مکی سورہ ہے، 13 سال مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دعوت دی ہے قرآن کے ذریعے، اس کو جہاد کبیر کہا گیا ہے، اور نبی علیہ السلام کو کہا گیا کہ جاہدہم بہی جہادن کبیرہ، کہ ان لوگوں کے ساتھ بہت بڑا جہاد کیجئے، یعنی قرآن کے ذریعے بہت بڑا جہاد کیجئے۔ تو اس سے اصل میں لوگوں کے اوپر حجت بھی پوری ہوتی ہے، اور لوگوں کو راستہ ملتا ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ جن کو ایمان عقیدے کی توحید کی سمجھ آ گئی ہے وہ باہر نکلیں، اپنے حجروں میں نہ بیٹھے رہیں، باہر نکل کے جہاں بھی ان کو موقع ملتا ہے اللہ کی بات کو پیش کریں۔ باقی یہ اللہ کا کام ہے، کس تک کون سی دعوت کب پہنچانی اور کب اس کا دل پھیرنا ہے ایمان کی طرف، یہ معاملہ اللہ کا ہے، نہ ہمارے بس کی بات ہے، اور نہ ہی ہماری یہ ذمہ داری ہے۔ تو دیکھیے، شیطان تو دن رات اپنا کام لگا ہوا ہے، کس طرح اس نے یہ جو کفر و شرک کا راستہ ہے اس نے مزین کر دیا ہے۔ خاص کر کتنے 2-3 کرکٹر ہیں جو آئے ہیں اس طارق جمیل کی وجہ سے، یعنی وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم دین کی طرف آ گئے، حالانکہ وہ خالص مشرکانہ عقیدوں کے اندر اور مشرک جماعت کے اندر آ کے انہوں نے اپنی آخرت برباد کر لی ہے، جس میں سر فہرست یہ جمشید جنید ہے، جو اسی شرک کے اندر مر گیا۔ دیکھیے، حالانکہ کتنا خوبصورت جوان تھا اور کتنا باصلاحیت تھا، کتنا اس کو موقع ملا، لیکن اسی شرک کے اندر، تبلیغی جماعت کے اندر اسی شرک کو پھیلاتا یعنی کتنی مشرکانہ نعتیں بھی وہ پڑھتا تھا، پھر ایک حادثے میں مارا گیا۔ اور طارق جمیل نے اس کے شرک کو اور کتنا پکا کیا کہ کہتے ہیں طارق جمیل صاحب کہ انگلینڈ میں ایک صاحب کی خواب میں نبی علیہ السلام آئے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ طارق جمیل کو فون کرو اور طارق جمیل کو اعلان کر دے کہ جمشید جنید کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے۔ تو جیسے یہ بات پھر پھیلی، اور پھر تقی عثمانی نے اس پر تبصرہ کیا اور کہا کہ ہاں ایسا ممکن ہے۔ اندازہ لگائیے، ایک سے ایک کٹا مشرک ہے جو شرک کو پھیلاتے ہیں، اور مسافروں کو اب راستہ نہیں مل رہا ہے، یہ آسان نہیں اب رہا ہے اس انداز سے۔ خاص کر صوفیوں نے وہ عدم مچایا ہے۔
ابھی یہ جو شعیب اختر ہے، اس کا ذہن بالکل ڈسٹرب ہے۔ کہتے ہیں نماز تو جنید بغدادی کی تھی اور پتہ نہیں علی اجمیری کی تھی، حالانکہ ان کی کتابیں بھی پڑھی ہیں، حالانکہ ان کی کتابیں کفر و شرک کا ایک پرندہ ہیں۔ تو اس کو تو اگر ذرا بھی اس کے اندر عقل ہوتی، فہم ہوتا، تو حالانکہ کہہ رہا میں نے صحابہ کو بھی پڑھا ہے، تو صحابہ کو پڑھنے والا، قرآن کو پڑھنے والا، پھر اس کے بعد جب صوفیوں کو پڑھے گا تو ایک درمیان میں لائن ہے۔ اگر صوفیہ جو کچھ کرتے رہے، جو پھیلاتے رہے، اگر یہ دین ہے تو پھر صحابہ کرام کے بارے میں کیا خیال ہے، نبی علیہ السلام کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اور نبی علیہ السلام اور صحابہ کی زندگیاں پڑھنے کے بعد پھر ان سب کو جب آپ پڑھیں گے تو یہ تو پھر دونوں میں سے ایک جھوٹ ہے۔ تو یہ اس وقت سامنے چیز آئے گی جب آپ تبلیغ کریں گے۔ میں اپنی مثال دیتا ہوں، دیکھیے میں نے جب ایمان کی طرف آیا ہوں تو اس سے پہلے ایک امام غزالی کی کتاب نسخہ کیمیا میرے سامنے آئی، یعنی چند مہینے کی پہلے کی بات ہے، اور اسی کو دیکھ کے میں نے کہا میں ادھر اپنا ایک نسخہ خرید کے لاتا ہوں پھر پڑھوں گا۔ اور اسی دوران ایک اللہ کے بندے نے مجھے تھوڑا سا اشارہ بھی کر دیا کہ سر اگر واقعی کتابیں پڑھنے کا شوق ہے یا دینی علم حاصل کرنا ہے تو یہ آپ قرآن ہے، حدیث ہے۔ پھر اس نے مجھے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک لٹریچر بھی دیا، فلاح کا راستہ، پھر چند کتابچے اور دے دیے جو خالص ایمان عقیدے کی باتیں ہیں۔ اسی وجہ سے ہمیں ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ بہت زیادہ اچھے کیوں لگتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے چند کتابوں کے اندر، یعنی چند پمفلٹ کے اندر 4 صفحوں کا ان کا کتابچہ اگر پڑھا جائے، یہ فلاح کا راستہ یا نجات کی صرف ایک ہی راہ ہے یا وسیلے کا شرک پڑھا جائے تو پوری طرح پتہ چل جاتا ہے شرک کیا چیز ہے، توحید کیا چیز ہے، اور ایمان کیا چیز ہے، سب پتہ چل جاتا ہے۔ لیکن ان لوگوں کی بڑی بڑی کتابیں پڑھنے کے بعد بھی سمجھ نہیں آتی کہ حضرت صاحب کہنا کیا چاہتے ہیں۔ صوفیوں کی کوئی کتاب آپ دو جو ہے چیپٹر پڑھ جائیں، آپ کو سمجھ نہیں آگے کرنا کیا چاہتے ہیں، کہنا کیا چاہتے ہیں۔ تو جب اس فیلڈ کے اندر انسان آتا ہے پھر مارا جاتا ہے۔ تو اس کے لیے ضروری یہی ہے کہ ہم توحید کی آواز کو بلند کریں، ہر جگہ لوگوں کو احساس دلائیں، بازاروں میں، بسوں میں، ٹرینوں میں، جہاں بھی موقع ملے توحید کی دعوت پھیلائیں۔ تو یہاں یہی لوگ سن رہے ہوتے ہیں، ہماری دعوت یہی سنیں گے۔ کتنے لوگ ہیں، مجھے ابھی تک یاد ہے ایک دفعہ ہم دعوت اللہ کر رہے تھے لاہور میں، دو آدمی تھے، متبر سے آدمی لگ رہے تھے، پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ سے، تو وہ بڑے غور سے اس کو سن رہے تھے۔ ہمارا ایک ساتھی تقریر کر رہا تھا، میں کتابیں بانٹ رہا تھا۔ اس طرح ہمارا طریقہ ہوتا ہے کہ ہر طرف ہمارے ساتھی کھڑے ہو جاتے تھے، یعنی روڈوں کے اوپر جو کتابیں بانٹتے تھے، اور درمیان میں وہ آدمی وہ تقریر کرتا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ جو تقریر کر رہا ہے اسی کے یہ لوگ ہیں، بھائی ہیں، ساتھی ہیں جو یہ کتابیں بانٹ رہے ہیں۔ جس کے پاس ٹائم نہیں ہے وہ کتاب لے لے کہ وہ جا کے پڑھے کہ وہ بندہ کیا کہہ رہا تھا۔ تو 2 آدمی بڑے غور سے تقریر سن رہے تھے، اور جیسی تقریر ختم ہوئی نا، یقین کریں انہوں نے آپس میں بات کی، میرے قریب سے چونکہ مجھے آواز آ گئی ان کی، انہوں نے کہا اگر یہ اس جمہوریت میں نہ کود پڑے نا، الیکشن والے سسٹم میں، یعنی تو یہ کامیاب ہو جائیں گے۔ تو یعنی وہ ایک تجربہ آدمی تھے کہ جس طرح دیکھو بڑے بڑے اٹھے ہیں، ایمان کی دعوت بھی لے کر اٹھے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر جمہوریت کے گند میں کود پڑے ہیں۔ جس طرح مودودی صاحب کی مثال ہے، شروع میں انقلابی دعوت تھی ان کی، لیکن جیسے ہی ایک جماعت کی شکل اختیار ہوئی ہے پھر جمہوریت کی اس لعنت کے اندر چلے گئے۔ اسی طرح خادم حسین رضوی نے یہی کیا ہے، جمہوریت کی شرک کے ساتھ ساتھ جمہوریت کا شرک بھی ان کے اندر آ گیا۔ حافظ سعید جیسا اندازہ لگے، مجاہد ٹائپ آدمی، یعنی جہاد کا علم بلند کرنے والا، وہ جمہوریت کے اندر کود پڑا اس شرک کے اندر۔ پھر اور دوسرے کتنے ہیں، یہ اس فضل الرحمان کو دیکھو، کتنا بڑا عالم دین اور کتنے زیادہ اس کے مدرسے اور سب کچھ، لیکن اس جمہوریت کے شرک کے اندر لت پت ہے، اس کو ہوش ہی نہیں۔ اس کا باپ بھی اسی طریقے سے 9 ستارے پہلے بیٹھے ہوئے کتاب کا نشان لے کر، لیکن کفر شرک ان کا پھر دین بن گیا۔ وہیں انہوں نے حلوہ بانٹا پھر علی جویری کی قبر کے اوپر۔ یہ سب کچھ ہے، اس جال کو توڑنے کے لیے اللہ کے بندو، میرے بھائیو، جب تک توحید کی دعوت دو، اور اس کے بعد دیکھیں بنے بنائے عالم دین آپ کے ساتھی بھی بن سکتے ہیں، بنے بنائے پائلٹ آپ کے ساتھی، بنے بنائے سائنسدان اور بڑے بڑے یعنی جنگجو جرنیل بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھی بنیں گے، اور اس طرح اللہ کا دین آہستہ آہستہ یہ ایک منظم جماعت کی شکل میں آگے آئے گا۔ اور دعوت اٹھی ہوئی ہے، کفر بالطاغوت کی دعوت اٹھی ہے اس دور کے اندر، جو خاص کر ہمارے ملک پاکستان سے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے توحید کی دعوت اٹھی ہے، رد شرک کی دعوت اٹھی ہے، ایمان خالص کی دعوت اٹھی ہے، کفر بالطاغوت کی دعوت اٹھی ہے۔ تو یہ انشاءاللہ رنگ لائے گی، اس سے امیدیں پیدا ہو گئی ہیں۔ اور باقی کچھ لوگ آتے ہیں وہ ذرا جلد باز بھی ہوتے ہیں، جو دنیا دار قسم کے لوگ آتے ہیں، وہ چند دن دیکھتے ہیں، اس میں سختیاں بھی ہیں، پابندیاں بھی ہیں، تو وہ ساتھ چھوڑتے رہے ہیں۔ جس طرح اس دعوت کے اندر آئے ہیں کتنے لوگ، شروع میں ڈاکٹر صاحب کی زندگی میں کمال عثمانی پہلے ساتھ آئے، پھر پیچھے ہٹ گئے،
پھر آگے جا کے عبد القادر سومرو، امیر بادشاہ، عبد الہادی، مولوی بشیر، بختزادہ، یہ چند موٹے موٹے نام ہیں جن کو میں جانتا ہوں۔ پھر آخر میں آ کے یہ سرفراز، یعقوب، یہ سارے لوگ پیچھے تھوڑے ہٹے اس دعوت سے، یعنی ٹیڑھا کیا ہے معاملے کو، اور محمد حنیف اور سعید احمد یہ لوگ تھے، ان کی تو عقیدے کے اندر خرابی آ گئی ہے۔ تو اس طرح یہ تطہیری عمل جاری ہے، اس میں سے گند نکلتا رہے گا۔ اس آخری دفعہ ذرا زیادہ گند نکلا ہے، لیکن باقی جو رہ گئے ہیں وہ بڑے زبردست ساتھی رہ گئے ہیں الحمدللہ۔ تو عید کی دعوت دے رہے ہیں پوری طرح ہر طرف اللہ کے فضل و کرم سے، اور ایک امید سی پیدا ہوگی ہے کہ اب یہ مضبوط بنیادوں کے اوپر جماعت جو منظم ہو رہی ہے الحمدللہ۔ تو اس کے اندر خیر ہے، جماعت یہ ہے، مومنوں کی جماعت یہ ہے حبل اللہ، اور اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔